السلام علیکم۔ آج سے میں میرا الو والی کے نام سے ایک پروگرام شروع کرنے لگا ہوں، جس کا مقصد الو والی اور الو والی سے پیار کرنے والے لوگوں کی پورے علاقہ میں پہچان کرانا اور الو والی کا مثبت چہرہ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اسی سلسلہ میں آج میرے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جو کہ شاعر و مصنف ہیں، اور انہیں الو والی سے اس قدر پیار ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ہی الو والوی لگا لیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں ملک اعجاز الو والوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فیصل بھائی۔ اعجاز صاحب، سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنا سا تعارف بیان کریں۔ یہ ضرور کر دیتا ہوں، ویسے یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، ورنہ ایسی کوئی بات تو نہیں تھی۔ میرا نام اعجاز محمود ہے۔ میں الو والی میں ہی 5/3/70 کو پیدا ہوا ہوں۔ والد صاحب کاشتکار تھے، ان کا نام غلام قاسم تھا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول الو والی سے سائنس میٹرک کیا اور علامہ اقبال اوپن سے ایسے کیا۔ پھر گورنمنٹ کے ایک ادارے میں سروس کرتا ہوں الحمدللہ۔ باقی جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اعجاز صاحب، آپ کو شاعری کا شوق کب سے ہوا؟ حالانکہ بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو آپ بہت زیادہ کوئی کوالیفائڈ نہیں ہیں، لیکن جب آپ کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی ایسے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں پڑھنے کو جو کہ ایک کم علم شخص جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ کو شاعری کا کب سے شوق ہوا، اور باقاعدہ طور پر شاعر آپ کب بنے یا شعر کہنا کب سے شروع کیا؟ فیصل بھائی، 1988 سے میں شاعری کر رہا ہوں۔ اتنا زیادہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن شاعری کا پڑھا لکھا ہونے کے تعلق یہ احساسات ہوتے ہیں جو شاعر اندر کی بھڑاس نکال کے آتے ہیں۔ بس اللہ کی طرف سے ایک سمجھے حقیہ خداوندی ہے، مشق کرتے ہیں کہ شاعری فن شاعری اساتذہ کرام کی مہربانی ہوتی ہے۔ 1988 سے میں نے کہنا شروع کیا۔ 1991 میں جب میں میٹرک میں اسٹوڈنٹ تھا، پہلی بار میں نے شعر باقاعدہ شاعری سیکھنے کی ابتدا کی۔ ہمارے بزرگ تھے، بہت مشہور شاعر تھے فاروق روکی صاحب، جنہیں بابا تھل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ان کے آستانے پہ حاضر ہوا اور ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے سکھانا شروع کیا۔ بعد ازاں مظہر ریاضی صاحب، وہ بھی ایک معتبر حوالہ ہے میاں والی کا، ان کے پاس بھی میں مزید فن سیکھنے کے لیے گیا اور انہوں نے کمال شفقت سے مجھے نوازا۔ ملک کے بے شمار اخبارات جرائد میں وقت فوقتاً کلام چھپتا رہا اور میرا شوق بڑھتا رہا۔ پھر 2008 میں نے اپنا پہلا شعری مجموعہ، جس کا نام دھوپ کا پرندہ تھا، وہ منظر عام پہ لانے کی سبقات تھی، اور الحمدللہ دوستوں کی دعائیں، اساتذہ کرام کی محبت اور خصوصاً ماں کی دعا میں اس میں کامیاب۔ جب وہ کہا جاتا ہے کہ شاعری اللہ کی طرف سے ایک نزول ہوتا ہے، تو وہ آپ پر نازل ہوا اور آپ نے میاں والی کے معروف اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی اور اس مقام تک پہنچے۔ جی، تو آپ بتا رہے ہیں کہ پہلا مجموعہ شاعری کا دھوپ کا پرندہ وہ جو ہے مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ آپ کا کوئی ایسا کلام جو سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہو، کوئی معروف گلوکار نے گایا ہو؟ ہاں جی، اسی مجموعہ کلام دھوپ کا پرندہ میں ایک غزل شامل تھی جو گائی تو گئی، لیکن میرا نام نہیں لگا اس کے ساتھ۔ خیر، یہ تو الگ بات ہے۔ وہ مجھے ذاتی طور پر بھی غزل پسند ہے۔ وہ جب رسائل میں چھپی تھی تو اس کی پسندیدگی کی اطلاعات مجھے ملی تھی، اور پھر گلوکار نے جب اس کی دھن بنائی تب اسے پسند کیا گیا۔ اس کا ایک شعر میں سنا دیتا ہوں کہ میرا مقصد بٹھانا تھا اسے جانے کی جلدی تھی، میرا مقصد بٹھانا تھا اسے جانے کی جلدی تھی، مجھے ٹکڑا سنانا تھا اسے جانے کی۔ اور تو دوسری طرف آتے ہیں، آپ مصنف بھی ہیں،
تو آپ نے ایک کتاب تحریر کی تاریخ الو والی کے نام سے، تو یہ کتاب تحریر کرنے کا کیسے آپ کو خیال آیا اور کتنے عرصے میں یہ کتاب آپ نے مکمل کی؟ ہاں جی، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ بیسیکلی میں تحقیق کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ یہ جو ہمارے مکانوں پہ کافی دیر سے میں دیکھ رہا تھا، ایک بزرگ پیڑھیاں پڑھنا کہتے تھے، بزرگ بھی کہتے تھے، تو وہ ایک دن میں نے غور سے سنا نا کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ جو صبح صبح چڑھ جاتا ہے لوگوں کے مکانے پہ۔ تو اس کے بارے میں وہ بزرگ اترا، محمد نواز نام تھا ان کا، عوام بچرا کے رہنے والے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا سمجھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا اہم کام کر رہا ہے۔ وہ تاریخ بتا رہا ہوتا تھا۔ ہاں جی، یہ تو ہمیں ہماری پہچان بتا رہا ہے۔ اور اس بیچارے کی عزت یہ ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے دانے دے دیتے ہیں، لوگ گندم دے دیتے ہیں، یا کوئی خوشی ہو تو تھوڑا بہت پیسے دے دیتے ہیں۔ وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ کیا یہ دوست کہتا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، اس سے پوچھا تو ان سے کہوں گا، وہ محترم تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، میں نے کتاب دیکھی کہ یہ کہاں سے، یہ کیسے، اس کی تو اتنی عمر نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے بتایا کہ عاشق حسین والد صاحب تھے، مجھ سے پہلے وہ یہ کام کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک غلام محمد میراثی تھا، شمار کا رہنے والا، گامر ڈولی کہتے تھے، اس سے پہلے وہ کرتے تھے۔ پھر میں نے ان سے اپنا نسب پوچھا، شجرہ حاصل کیا، اس پہ غور کیا، تو اس طرح مجھے ایسا شوق بڑھتا گیا، اور میں شروع میں اپنے شجرہ جات سے پھر بزرگوں کی معلومات پہ چلا گیا۔ جب الو والی کا کثیر سے ذکر آتا رہا، الو والی کا اس میں، تو پہلے مختلف نام تھے کہ کتاب لکھوں گا یہ نام ہوگا، وہ نام ہوگا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جو جس طرح دور حاضر میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ تو ناانصافی ہے کہ میں صرف کہ میری برادری کے کونسلر کون تھے یا کیا سیاست تھی، یہ تو اور لوگوں کا بھی اس میں کردار شروع ہو رہا ہے۔ الو والی تو سب کا ہے۔ یہ تو سب کا ہے۔ تو پھر میں نے وہ فیصلہ چینج کیا اور اس کا نام تاریخ الو والی رکھا، اور خواہش یہی تھی کہ لوگوں کے متعلق تمام لوگ جو قابل ذکر ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے۔ وہ پہلی جو تحقیق تھی، پھر اسے الگ کر کے ایک الگ باب بنا دیا، اور 9 باب جو ہے وہ تاریخ الو کی بنا دی۔ کتنا عرصہ تقریباً یہ آپ کو پتا؟ اس میں تقریباً 10 سال لگے۔ بہت بڑا ٹائم ہے، بہت زیادہ عرصہ ہے۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ میرا خیال تھا کہ جس طرح شعر کہہ لیتے ہیں بیٹھے بٹھائے، خدا تو پیٹ دیتا ہے، جڑ دیتا ہے بندہ، تو جب اس کام میں اتر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے لیے تو حوالہ جات پیش کرنے پڑیں گے، ڈھونڈنے پڑیں گے، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمت میں نے نہیں آئی، اور وہ کام بہت بخوبی سر انجام تھا۔ لاشبہ یہ آپ کا ایک کہیں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت زیادہ آپ کی محنت اس میں شامل ہے۔ آخر پر آپ سے گزارش کروں گا کہ چند اشعار جو ہے وہ آپ سنا دیں۔ اسی غرض کے یہ اشعار سنا دیتا ہوں کہ آج موضوع سخن یہی بن کے کہ میرا مقصد بٹھانا تھا، اسے جانے کی جلدی تھی، مجھے دکھڑا سنانا تھا، اسے جانے کی جلدی تھی، نہ ٹھہرا ایک لمحہ بھی جو راتیں ٹھہر جاتا تھا، نہ ٹھہرا ایک لمحہ بھی جو راتیں ٹھہر جاتا تھا، تعلق تو پرانا تھا، اسے جانے کی جلدی تھی، میں کیسے روکتا اعجاز، رکنا تھا کہاں اس نے، میں کیسے روکتا اعجاز، رکنا تھا کہاں اس نے، اسے ہر حال جانا تھا، اسے جانے کی جلدی تھی، میرا مقصد بچھانا تھا، اسے جانے کی جلدی تھی۔ یا صاحب آخر پہ صرف ایک سوال کہ آپ نے کون کون سی زبانوں میں شاعری کی ہے؟ میں نے اردو میں شاعری کی ہے اور اپنی مادری زبان سرائکی میں شاعری کی ہے۔ زیادہ اچھا آپ کو سرائکی میں مزہ آیا یا اردو میں؟ سرائکی میں مزہ زیادہ ہے۔ سرائکی میں میرے لیے بھی آسان ہے شاید شعر کہنا یا اپنی بات واضح کرنا۔
سمجھنے والے کے لیے. پھر رموز و اوقاف کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں تو پروفیسر تو ہوں نہیں آپ کی طرح. اردو جو ہے وہ مشکل ہے بولنا بھی. آپ محسوس کر رہے ہیں مادری زبان ہے تو اس میں آپ کو آسان اس پہ کنٹرول ہے, مزہ بھی آتا ہے. بہت شکریہ اعجاز صاحب. آج کے یہ میرے مہمان تھے ملک اعجاز الو والوی صاحب. بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے ساتھ گزارا. آپ کا بھی بہت